اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت اردو گرامر۔ آج جو ہے میں آپ کو حیت کے لحاظ سے نظم کی اقسام، جو چند اقسام ہیں ان کے بارے میں ان کی جو تعریف ہے وہ بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلی جو ہے وہ ہے پابند نظم۔ پابند نظم غزل کی طرح ردیف اور قافیے کی پابند ہوتی ہے، یعنی اس میں ردیف اور قافیہ دونوں ہوتے ہیں۔ پابند نظم میں موضوع اور عنوان کی پابندی نہیں ہوتی، یعنی کسی بھی عنوان پہ آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اشعار کی تعداد کی پابندی ہوتی ہے، یعنی اشعار آپ جو ہے جتنے مرضی ہیں وہ لکھ سکتے ہیں نا۔ اس کے بعد ہے شاعر کسی بھی موضوع پر نظم لکھ سکتا ہے، اور جتنے چاہے اشعار شعر جو ہے وہ نظم میں لکھ سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ آزاد نظم۔ آزاد نظم پابند نظم سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ پابند نظم میں ردیف قافیہ اور بیر کی پابندی ہوتی ہے، جبکہ آزاد نظم ان پابندیوں سے آزاد ہوتی ہے۔ آزاد نظم سے مراد ایسی نظم ہے جس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی۔ نظم کے مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ ہے نظم محرہ۔ لفظ محرہ کے لغوی معنی ہیں خالی، پاک، صاف اور برہنہ۔ اب اس میں ہے محرہ نظم سے مراد ایسی نظم ہے جس کے تمام مصرعے وزن میں یکساں اور برابر ہوں، بیر کے تمام ارکان کی پابندی کی جائے مگر ردیف اور قافیے کا استعمال نہ کیا جائے۔ اب ہے کہ نون میم راشد جو ہیں نظم محرہ کے شاعر ہیں۔ نون میم راشد سے مراد ہے نذر محمد راشد۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے طویل نظم۔ طویل نظم سے مراد ایسی نظم ہے جس کے اشعار کی تعداد زیادہ ہو، قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی۔ طویل نظم کی مثالیں ہیں قصیدہ اور مرثیہ کے مقابلے میں مثنوی زیادہ لمبی ہوتی ہے، یعنی اس کے اشعار کی تعداد جو ہے وہ قصیدے اور مرثیے سے زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 5 پہ ہے نثری نظم۔ اب نثری سے آپ کو پتہ ہے کہ نثر کسے کہتے ہیں، نظم اور نثر میں کیا فرق ہے۔ تو نثر جو ہے بالکل سبق کی طرح جو ہے نا یہ ہوتی ہے۔ اب اس میں ہے نثری نظم سے مراد ایسی نظم ہے جو مکمل طور پر ایک آزاد صنف ہے۔ اس کے بعد ہے اور اس میں وزن، ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی۔ ہر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جسے چھوٹی بڑی لائنوں میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ نظم جو ہے آج کے دور کی بہت مقبول نظم ہے۔